ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ کل ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ بے اولاد تھے، اور وہ جب حضرت مریم کے حجرے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بے اولاد ہوں، مجھے بھی اولاد عطا کر جو کہ یعقوب کا وارث ہو، جو کہ بنی اسرائیل کا وارث ہو، جو میرا وارث ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، مجھے جب بیٹا تو دے گا اس کی کیا نشانی ہوگی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کی بیوی کو جب حمل ٹھہر جائے گا، یعنی وہ حاملہ ہو جائیں گی، تو آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر پائیں گے، یعنی 3 دن تک آپ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 3 دن تک آپ جو ہے وہ بولنے سے قاصر رہے، آپ کوئی بھی گفتگو نہیں کر رہے تھے، ایک طرح سے وہ چپ کا روزہ تھا، یعنی کوئی اشاروں سے بات کر رہے تھے، آپ الفاظ کے ذریعے سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بشارت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو بیٹا عطا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اللہ نے تجویز کیا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نام کا کوئی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی یہ منفرد نام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا۔ ایک تیسری بڑی اہم بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کا انتقال ہوگا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا اور 3 موقعوں پر سلام بھیجا کہ کیا کیا موقع تھے کہ جس دن وہ پیدا ہوں گے، جس دن وہ انتقال کریں گے، جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں جو اوقات ہیں، تینوں جو ایام ہیں، یہ انسان کی زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کتنے اہم ہوتے ہیں۔ جو پہلا دن ہے یا پہلا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے یا پہلا جو ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ عالم ارواح سے اس عالم فانی میں آتا ہے، یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں آتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسرے جہاں میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو وہ اس جہان فانی سے ایک دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونا ہے اور یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے موقع وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ کوئی شخص اٹھایا جائے گا، جب دوبارہ اٹھانے کا موقع آئے گا تو اس کا مطلب اب وہ عالم برزخ سے نکل کر محشر کے میدان میں آئے گا۔ اگین آپ دیکھیں کہ ایک جہاں سے وہ دوسرے جہاں میں شفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ان تینوں موقعوں پر جس میں کہ پاسبل پرابلمز ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کی گواہی دے دی۔ اس کا مطلب ان تینوں موقعوں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی گئی، یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، آپ کے لیے کوئی غم نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ قرآن سے بھی اشارے ملتے ہیں اور کچھ ہمیں روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی درویش صفت پیغمبر تھے اور بہت زیادہ سادہ طبیعت کے تھے۔ دنیا داری سے انہیں کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی، بہت زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے زیادہ تر وہ شب و روز جو ہے وہ جنگلوں میں گزارتے تھے، ویرانوں میں گزارتے تھے، صحراؤں میں گزارتے تھے، اور وہیں پر اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی ان کا وہ کرتے تھے۔ چشمے کا پانی پی لیتے تھے، شہد کھا لیتے تھے جو جنگلی شہد ہوتا تھا، یا کبھی کبھار کسی جانور کا شکار کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا داری سے بہت زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں
خود قرآن مجید جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ دراصل ان کے اندر 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو کہ گن کر بتا دی ہیں۔ پہلی بات کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ ذرا یہاں پر رک جاتے ہیں۔ آپ کو کل میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم تھیں، اور حضرت مریم کے حضرت زکریا کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ان کے خالو تھے۔ اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مریم جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مریم وہی حضرت مریم ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو ذرا غور سے سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو گویا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور تقریباً ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ جو ہے وہ بڑے تھے، صرف 6 مہینے کا ایج ڈفرنس ہے دونوں میں، تو دونوں کا تقریباً زمانہ ایک ہی بنتا ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو کہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی جو ہے وہ اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ حضرت یحییٰ ان کی تصدیق کریں گے۔ دوسری بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بزرگی عطا کرے گا، سرداری عطا کرے گا، لہٰذا یہ اپنی قوم کے اندر بڑے معتبر تھے، بہت اچھی پوزیشن پر سمجھے جاتے تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ تیسری جو چیز ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی جو لذات ہیں اس سے بے نیاز ہوں گے، یعنی ان کو دنیا داری سے کوئی رغبت نہیں ہوگی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور بڑی سادہ سی زندگی گزاری، بہت سادہ سے ان کی غذا ہوتی تھی، بہت سادہ سا لباس وہ پہنتے تھے اور دنیا سے کٹ کر الگ رہا کرتے تھے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ہم نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان کو نبوت پر سرفراز فرمایا ہے۔ اور پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائی وہ یہ کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی کی طرف ہمیشہ ان کا رجحان ہوگا، وہ کبھی کسی بھی معصیت کے اندر نہیں ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں، یعنی قوم ان کی کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر جو ہے اپنی دعوت پیش کی، تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ظاہر ہے بہت سارے ان کے خطبات بھی ہیں اور ان کے وعظ بھی ہیں، لیکن 5 باتیں ایسی ہیں جو بڑی واضح طور پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھیں۔ 5 باتیں، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، صرف اسی کی بندگی کرو اور صرف اسی کو اپنا معبود مانو۔ یہ تھا توحید کا پیغام، جو پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید سے کہا کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑو، نماز کو ہر حال میں قائم کرو۔ تیسرا، روزے رکھو، یعنی آپ یہ بھی دیکھیں، ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے دوسری قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب پچھلی قوموں میں بھی روزے فرض تھے، اور انہی روزوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ روزے ہر حال میں تمہیں رکھنے ہیں، روزوں کو کبھی چھوڑنا مت۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا وہ یہ کہ صدقات دیا کرو۔ یہاں پر صدقات کا مطلب جس طرح کے لازمی صدقہ ہے، ایک تو وہ لازمی صدقہ ہے جو صدقہ واجبہ ہے، اور ایک وہ نفلی صدقہ ہے جس کی کہ ہمیں انکریجمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ اس کے لیے حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پانچویں بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہر حال میں
اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو یہ 5 باتیں تھیں: توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرنے کی بات۔ ناظرین، یہ جو قوم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، وہ عام طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے، مگر بنی اسرائیل کا اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیرود۔ یہ بادشاہ جو ہے یہ بہت ہی بد کردار شخص تھا، اور اس بادشاہ کے بھائی کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا ہیرودیاس۔ یہ جو ہیرودیاس ہے جو کہ بادشاہ کے بھائی کی بیوی تھی، گویا اگر ہم رشتے کے اندر بات کریں تو یہ بادشاہ کی بھابھی تھی۔ یہ بادشاہ جو ہے وہ بد کردار شخص تھا، اور اس کی اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ تعلقات تھے کہ جو جائز تعلقات نہیں تھے، لیکن جو قوم کے لوگ تھے وہ بادشاہ کے ظلم اور بادشاہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے بادشاہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس کی یہ حرکت بہت ہی گھناؤنی لگی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی اور اس بادشاہ کو تنبیہ کی، اسے بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت ہی غلط ہے، سراسر زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی نافرمانی ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تنقید جو ہے وہ سنتا رہا، لیکن جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ عورت جس کا نام تھا ہیروداس، وہ جو عورت تھی، اس نے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تنقید کو جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، اور اس نے بادشاہ سے یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سزا کے طور پر قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے قید کر لیا۔ یہ جو ہیرودیاس تھی عورت، اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ چاہتی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس بات سے باز آ جائیں اور مجھ پر تنقید نہ کریں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ قید میں بھی جب تھے تب بھی وہ اس بات سے باز نہیں آئے، اور وہ بار بار تنبیہ کرتے رہے اور بادشاہ اور اس کی جو بھابھی تھی ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سالگرہ کا دن تھا، اور سالگرہ والے دن وہ جو اس کی جو بھابھی تھی، بادشاہ کی جو بھابھی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ جوان سال بیٹی نے بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر دربار میں ایک رقص کیا، اور دربار میں رقص کرنے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس بیٹی کو بلایا۔ وہ بیٹی دراصل اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی جو محبوبہ تھی، جو کہ بھابھی تھی، اس کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے بلا کر کہا کہ تم نے بہت اچھا رقص کیا ہے، میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چنانچہ بیٹی نے جب ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، یعنی یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس بچی نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ میں جو ہے وہ یحییٰ کا سر چاہتی ہوں، تو پہلے بادشاہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں، کیا ضرورت ہے، وہ ایک درویش صفت آدمی ہے، وہ ایک سادہ سا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے بجائے کوئی اور انعام تم لے لو۔ لیکن وہ بضد رہی کہ نہیں، مجھے یحییٰ کا سر ہی چاہیے۔ لہٰذا بادشاہ اپنی اس محبوبہ کے اس خواہش پر جو ہے وہ نہ نہیں کر سکا، انکار نہیں کر سکا، اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور یحییٰ کا سر لے آؤ۔ چنانچہ یہ سپاہی گئے، آپ ویسے بھی قید میں تھے، یہ سپاہی گئے اور آپ نے ان سپاہیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور ان کا سر ایک تھال میں رکھ کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ سر آیا اور اس کی جو بھابھی تھی اس نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن یہ جو بہت ہی بے دردی کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یہ بنی اسرائیلیوں میں ایسی روایات بہت ملتی ہیں، اور بہت سارے پیغمبروں کو بنی اسرائیل کے اندر ان کی قوم نے بغیر کسی خطا کے ان کو قتل کیا تھا، جن میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت دی، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت یحییٰ پر سلام ہو اس دن جب وہ پیدا ہوئے، اس دن جب ان کا انتقال ہوگا، اور اس دن جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبرے کے بارے میں صرف ہمیں ایک ہی روایت ملتی ہے، اور آپ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ ہے دمشق کی ایک مسجد ہے،
اور اس کا نام ہے مسجد امیہ. اور اس پکچر کو یاد رکھیے گا, اس مسجد کا نام بھی یاد رکھیے گا. یہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دوبارہ سے یہ مسجد آئے گی. یہ دمشق کی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد امیہ. یہ دوسری آپ کو پکچر دکھاتے ہیں. یہ اس مسجد کے اندر جو مین جو صحن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف باؤنڈری ہے, جالی نظر آ رہی ہے. اور یہ تیسری پکچر آپ کو دکھاتے ہیں, یہ اسی مقبرے کا ایک اور اینگل ہے. آپ نے غور سے دیکھا یہ ایک اور اینگل ہے. اب آپ اس جالی کے اندر جب دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مقبرے کے اندرونی حصہ نظر آئے گا. اب یہ تیسری پکچر دیکھیے, یہ تیسری پکچر میں بھی وہی مقبرہ ہے اور اس مقبرے کے اندر دیکھنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر بہت سارے زائرین موجود ہیں. آخری پکچر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مقبرہ ہے اور اس کے اوپر ایک چادر لگی ہوئی ہے. مگر یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں کہ اس کے بارے میں, اس مقبرے کے بارے میں دو روایات ہمیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اور دوسری روایت کے مطابق یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم نہیں ہے بلکہ ان کا صرف سر مبارک جو ہے وہ صرف یہاں پر موجود ہے, جو کہ شہید کرتے وقت ان کے سر کو تھال میں پیش کیا گیا تھا. واللہ عالم, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر اس مقبرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم اطہر موجود ہے یا صرف ان کا سر موجود ہے. مگر صرف یہی ایک روایت ہے جس میں ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقبرہ نظر آ رہا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا داری سے کٹ کر جنگلوں میں, ویرانوں میں, بیابانوں میں چلے جائیں, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں, دنیا کو برتیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور یہ انٹریکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ بھولیں.